السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو ڈوئنگ ویل. اچھا، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروفی مدہ. دیکھیے 29 حروفی ہجا میں سے صرف 3 حروف ایسے ہیں جس میں مد کیا جاتا ہے، اور وہ ہر وقت نہیں بلکہ کچھ سرٹن سچویشن ہے، کچھ سچویشن ہے، کچھ کیفیات اور حالات ہیں جس کی بنا پر جو ہے نا ان حروف میں مد کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کھینچا جاتا ہے. اور یہ 3 حروف ہیں: واو، یا، الف. واو، یا، الف، یہ 3 حروف ہیں جس کو عربی زبان میں حروف علت بھی کہا جاتا ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں حروفی مدہ. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے. اچھا، جزم اور سکون کیا ہوتے ہیں؟ یہ دال کی طرح ایک چھوٹا سا سائن نشان ہوتا ہے جو حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور جب یہ سکون کا نشان کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، رائٹ. اور جس حرف پر یہ سکون کا نشان ہو اس حرف کو ساکن کہتی ہے. اب آتے ہیں حروف مدہ. تو حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، وائی مدہ اینڈ یائی مدہ. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ ہر اس الف کو کہتی ہے جب وہ الف خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کسی قسم کی حرکات نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، اور نہ اس پر سکون ہو. یعنی الف بالکل خالی ہو حرکات سے اور سکون سے، اور جو پریویس لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا، یعنی جو پہلے والا حرف ہوتا ہے الف سے، اس پر زبر آیا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں الفی مدہ. ایک بار پھر سے سنیے: جب الف خالی ہو ہر قسم کی حرکات اور سکون سے، اور پہلی والے حرف پر زبر آیا ہو، تو ایسے الف کو ہم الفی مدہ کہتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا ہم توڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل با الف زبر با، با الف زبر با، اس میں جو ہے نا ایک الف کی مقدار کے مطابق مد ہوگا. فار ایگزامپل اگر با پر اکیلا زبر ہو، جس کو جو ہے نا ہم زبر کہتے ہیں، لائک با زبر با، با الف زبر با، با الف زبر با، تو یہ جو ہے نا ان دونوں میں فرق ہے. اب اس میں جو ہے نا تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ پڑھیں: حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با. اس کو جو ہے نا ہم با نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ با، با الف زبر با. تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا. جیم الف زبر جا، ح الف زبر حا، خا الف زبر خا. دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا. را الف زبر را، زا الف زبر زا. سین الف زبر سا، شین الف زبر شا. صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا. طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا. عین الف زبر عا، غین الف زبر غا. فا الف زبر فا، قاب الف زبر قا. کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا. میم الف زبر ما، نون الف زبر نا. واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا. یا الف زبر یا. اچھا، اس میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف بالکل خالی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کسی قسم کی حرکت نہیں آئی ہے، اور نہ اس پر جو ہے نا سکون آیا ہے. اور جو پریویس لیٹر ہے الف کا، اس پر جو ہے نا زبر آیا ہے. تو ایسے الف کو جو ہے نا ہم تجوید کی اصطلاح میں الفی مدہ کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ہم ایک الف کی مد کی مقدار کے مطابق اس کو جو ہے نا ہم کھینچیں گے. فار ایگزامپل با الف زبر با، ہم اس کو با نہیں پڑھیں گے. لائک اگر آپ ایسا ریڈ کریں گے با الف زبر با، تو یہ صحیح ہوگا، لیکن با کے ساتھ الف بھی آیا ہے، الفی مدہ بھی آیا ہے، اور پھر بھی اس کو جو ہے نا آپ با کی طرح پڑھیں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. بلکہ لائک دس با الف زبر با، یہ الفی مدہ اور حرکات میں فرق ہے. فار ایگزامپل اگر کسی حرف پر صرف زبر آیا ہو، لائک دس با زبر
تو ہم اس کو جو ہے نا نہیں کھینچیں گے، جیسا کہ جو ہے نا ہم نے پریویس لیسنز میں جو ہے نا یہ بات بتائی تھی کہ با الف زبر با، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف آیا ہو، الف مدہ آیا ہو، تو پھر جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لائک دس با الف زبر با، اور یہ جو ہے نا ان دونوں میں بیسک فرق ہے۔ تو ہوپ انشاءاللہ یہ جو ہے نا ایزی ہوگا آپ لوگوں کے لیے، بس اتنا ہے کہ اس پر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا ہے، اور یہ وہ غلطیاں ہے جو مطلب بگ مسٹیکس ہے جو ہمارے بڑے اور بزرگ جو ہے نا خاص طور پر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اور اس غلطی کو جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ تعالی اس قاعدے کی سیکھنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا مطلب کریکٹ کریں گے، ہوپ فلی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔